جی اتنے قریب آؤ کہ جی بھر کے دیکھ لیں، پھر جب ملو تو شاید یہ جذبے نظر نہ ہو۔ غنیمت جان مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، میرے دل کے ٹکڑے ہزار اڑے، کوئی کہاں گرا کوئی کہاں۔ چند لمحے بیٹھے ہیں، قریب قریب بیٹھ جائیں بس۔ میں نے امام صاحب کی شان میں 2 شعر پڑھنے ہیں اور 2 حدیث پاک، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اللہ آپ جتنے لمحے بھی بیٹھے ہیں، ہم سب کو اللہ اس کا اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ سید یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ سید یا رحمۃ للعالمین۔ میدان کربل میں گھر بار لٹایا ہے، میدان کربل میں گھر بار لٹایا ہے، واہ حسین تیرے قربان تو نے دین بچایا ہے، واہ حسین تیرے قربان تو نے دین بچایا ہے۔ ظلمات کے دریا میں ہچکولے کھاتی ہوئی، ظلمات کے دریا میں ہچکولے کھاتی ہوئی، اسلام کی کشتی کو تو نے پار لگایا ہے، اسلام کی کشتی کو تو نے پار لگایا ہے۔ محراب و منبر پر یوں تو سب پڑھتے ہیں، محراب و منبر پر یوں تو سب پڑھتے ہیں، قرآن کو نیزے پر انہیں ہی سنایا ہے، قرآن کو نیزے پر تو نے ہی سنایا ہے، واہ حسین تیرے قربان
دین بچایا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے بڑی اہم بات میں آپ سے کرتا جاؤں، ہم اس بات کے کرنے کے قائل ہیں جو بات صحیح سند سے ثابت ہو۔ ہم نے ایسی باتیں نہ کبھی سننے کے عادی ہیں نہ کرنے کے عادی ہیں جو غیر مستند آدمی کرے، اور نہ ہمیں کسی پنگوڑے سے آواز آتی ہے اور نہ کبھی کبھی بادل کے اندر سے آواز آتی ہے۔ ہمیں وہی آواز آتی ہے جو صدیوں پہلے امام بخاری دے گئے یا امام ترمذی دے گئے، بس جنہوں نے ایک ایک حدیث جا کر کئی لوگوں سے پوچھ کر اور پھر اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا کہ جب تک رسول اللہ کی تصدیق نہ ہو ہم حدیث نہیں لکھیں گے۔ روحانی طور پر نبی علیہ السلام کی بات، ہم وہی باتیں کریں کہ ادھر ادھر کی جو ہے باتیں کرنی چاہیے۔ بہت ساری باتیں لوگوں نے شامل کی ہیں، ایسی باتیں خواہ مخواہ کی باتیں، جو باتیں نہیں ہوتی۔ بڑی مشہور اصل میں کچھ جو فقہاء نے پہلے محدثین نے حدیثیں نقل کی ہیں نا، ان کو پرکھنے کا بھی ایک باقاعدہ علم ہے۔ دنیا کے اندر، پوری دنیا میں واحد علم حدیث ہے جس کو سمجھنے کے لیے اصول حدیث پڑھا جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے، میں آپ کو اس فن کے بارے میں تھوڑا سا بھی بتا دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک بندے سے روایت جس سے حدیث لی جا رہی ہے نا، اس بندے میں دیکھے جائیں گے کہ وجوہ تان میں سے کوئی وجہ تو نہیں پائی جا رہی، پھر تان کی وجوہ ہے، پھر اس کی قسمیں ہوں گی، جو عدالت کے اندر اس کی کوئی گڑبڑ ہے یا اس کے ضبط کے اندر گڑبڑ ہے، وہ سوء حفظ کا شکار تو نہیں ہے، وہ کثرت اوہام کا شکار تو نہیں ہے، اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، وہ اپنے معاملات کے اندر ہمیشہ سچا ہے، اس کی زندگی صاف اور شفاف ہے، وہ زندگی میں کبھی بھی اس نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ اس ایک راوی کی پوری زندگی، اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے قبر میں اتارنے تک پوری زندگی دیکھی جاتی ہے، پھر حدیث کو آگے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے۔ ایسے نہیں ہو کہ جو ایسے کوئی بندہ بیان کر دے۔ ابھی بیان ہو رہی تھی، اس کو تاریخ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں سے ایک بندہ بیان کر رہا تھا، بہت بڑا بندہ، وہ امام حاکم نے لکھا ہے، لیکن اگلی بات بھی پڑھیں، نیچے حاشیے کے اندر امام ذہبی نے لکھا کہ ھذا قذب، ھذا قذب۔ وہ روایت یہ بیان کر رہا تھا، وہ بندہ معراج کے موقع پر روایت یہ بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ شان محرم کے حوالے سے امام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بیان کر رہا تھا۔ شان کیسے بیان کر رہا تھا؟ شان یہ بیان کر رہا تھا کہ امام حاکم نے لکھا، اور واقعی لکھا ہے، لیکن اگلی بات نیچے کچھ اور لکھی ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ علیحدہ بات لکھا ہے۔ اب یہ توجہ سے، اب یہ باتیں آپ کے کام آئے گی۔ میں کچھ اور شروع کرنے لگا تو میں نے کہا تھوڑی آپ کو بتلا بھی دیں گے، ایسے نہیں کہ آنکھیں باندھ کر ہر بندے کی بات سن لی جائے۔ ہاں جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضور نے فرمایا جو میں نے نہیں کہا اور کسی بندے نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ وہ بیان کر رہا تھا جی، نبی علیہ السلام جب معراج پہ لے گئے تو اللہ نے آپ کو دودھ بھی پیش فرمایا، یہ حدیث میں ہے دودھ کا لفظ۔ اس نے آگے ملایا کہ وہ اس حاکم کی روایت لے کر کے سیب بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اس سیب سے جو نبی علیہ السلام کو قوت ملی، جو طاقت ملی، جو غذا ملی، اس غذا سے ہیں آپ واپس تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ملے، اور اس سے حضرت فاطمہ پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش آسمان سے جوڑ رہا تھا، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو حضرت خدیجہ کا
انتقال پہلے ہو چکا تھا. حضرت فاطمہ اس وقت بڑی تھی ہیں جی. تو اسی میں نے جمعے پر بھی بیان کیا، وہ بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا بھی، بیان بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ماں باپ کے نافرمان کی یہ حال ہے کہ جناب وہ بہکی نے لکھا فلاں 20 کتابوں میں لکھا ہوا، لیکن اگلی بات کچھ اور ہوتی ہے. بندے کو اصول کا علم ہونا چاہیے. وہ جو اصولیین نے جو قوانین طے کیے ہیں، رائج کیے ہیں، ان قوانین پہ حدیث کو دیکھا جائے گا. پوری اترتی ہے تو بیان کی جائے گی، وگرنہ نہیں کی جائے گی. آج تک لوگ بیان کرتے ہیں، ہم لوگ سنتے بھی ہیں. ہماری عوام کا جیسے وہ ان 10 دنوں میں ایک خاص فرقہ جو ہے نا، وہ لوگوں کو انہوں نے رلانے کا ٹھیکہ لیا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایسی غلطی کوئی دوبارہ کوئی نہ کرے، کوئی دوبارہ حسین نہ بنے، پہلے کوئی ساری زندگی روتے رہے. اتنی بزدل بنا دیا عوام کو. اس باب یہ ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں جناب کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ ماں کے نافرمان تھے، جان نکلنے لگی تو کیا ہوا، جان نہیں نکل رہی تھی تو انہوں نے ان کی ماں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم بیٹے کو معاف کر دے. اس نے کہا جی میں نے معاف نہیں کرنا، یہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، میری ہی نہیں مانتا. سنی آپ نے؟ سنی ہے نا، کئی دفعہ سنی ہے. تو پھر جی وہ جاری ہو گئی. ماں نے جب حضور نے فرمایا اس کو جلا دو، لکڑیاں لے آؤ. ماں نے کہا نانا جلاؤ نا، بیٹا ہے جناب. تو ماؤں کا دل نرم ہوتا ہے، تو لوگ سن بھی ہوتے ہیں، سنا بھی رہے ہوتے ہیں، رو بھی رہے ہوتے ہیں. بڑی جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس چیز کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور حضور کی سے تربیت حاصل کی ہو، وہ بندہ ماں کا نافرمان ہو سکتا ہے؟ باتیں کرنے والی. ایک آپ گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑے گناہ کی نسبت جو ہے وہ صحابی کی طرف کر رہے ہیں، حالانکہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ اللہ نے انہیں محفوظ بنایا، انبیاء کو معصوم بنایا اور انہیں محفوظ بنایا. اور اس حدیث کی اگر آپ سند دیکھیں تو آپ کو سند کے اندر ابو ورقہ فائد بن عطار آئے گا، اور اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ھذا کاذب ھذا متروک الحدیث ھذا منکر. آپ فرماتے ہیں بندہ ہی جھوٹا ہے، دی گل لکھنی نہیں سننی نہیں. میں نے آپ کو تھوڑی سی مثالیں دی ہیں، ایسے نہیں کہ انے واہ آنکھیں بند کر کے جناب جو آپ کو ڈگڈگی پہ نہ جانا چاہے اور ہماری سادی اور بولی بالی عوام جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بس ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جناب. محبت و عقیدت میں آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو قبول کر لیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا، اور اس عقل کے بارے میں آپ سے مجھ سے پوچھا جائے گا آپ نے اس کا استعمال کتنا کیا اور کہاں پہ کیا، اس کا جواب دینا پڑے گا ہمیں. ایسا نہیں کہ آنکھیں بند کر کے ہر بات کی بات جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ سن رہے اس پر عمل کر لے. اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ نیم ملا خطرہ ایمان کیا ہوں، اس لیے کہ وہ ہم بندے میں نے اللہ معاف فرمائے میں حضور کے جو ہے محراب میں بیٹھا ہوں، ممبر میں بیٹھا ہوں، ایسی میں تقریریں لوگوں کی سنتا ہوں. 10 مرتبہ بندہ محفل کے اندر کافر ہوتا ہے اور 10 مرتبہ مومن ہوتا ہے. کئی دفعہ ایمان کے اندر داخل کرتے ہیں، کئی دفعہ ایمان کے اندر سے نکالتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کون سے جملے بول رہے ہیں، کیا بول. اس لیے بات چسکے نہ لیا کریں، بات مستند اور پکی سنا کریں بس، اور پکی بات ہی سنائی کریں. ہماری قوم کا ذائقہ بن گیا ہے کہ یہ چسکوں کی جو ہے وہ عادی ہو گئی ہے، اور بس چسکے لگانے پر جو آیا اس نے مسکریاں سنائی اور چلا گیا. اور آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا کہ آپ کسی جو ہے فرقے کے مخالف بولیں، آپ جتنا کسی فرقے کے مخالف بولیں گے مانگ بڑھتی جائے گی اور آپ کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جائے گی. یہ ذاکر آئے دن صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ان کے اپنے بندے سے سنا، وہ بندہ کہہ رہا تھا یا اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہماری مانگ بڑھے، عوام زیادہ پیسے دیتی. نا گل دھوڑ پڑ دیتی سو جناب، کمال نہیں ہوگی ہیں جی، چھوڑے لا دیتے سو جناب، صحیح چھترول کی تھی جناب. واہ جی کیا ہیں جی. لوگ آپ کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہماری ساتھ بولی بھالی سادے عوام یہ بات وہ کریں.
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند بات ہے اور مصدقہ بات ہے. بس ہمارے پاس قرآن کے اندر اور مستند حدیثوں کے اندر تھوڑی شان ہے اہل بیت کی. اللہ کی عزت کی قسم آپ دیکھیں ہر کتاب میں آپ کو ایک باب ملے گا مناقب اہل بیت. آپ کو یہ ملیں گی حدیث، آپ کھولیں تو صحیح، آپ بخاری کھولیں، مسلم کو کھولیں، سیاست فتح کی کوئی بھی حدیث کھولیں، کتاب کھولیں، آپ کو ایک اسپیشل باب ملے گا جس میں آپ کو حدیث ملے گی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. اس سے اتنی بات کہ حضور فرما دیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. کیا سمجھتے ہیں آپ یہ چھوٹی بات ہے؟ جن کے لیے رب نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا، جن کی وجہ سے رب نے پوری دنیا کو بنایا ہے، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات کو سجایا ہے، وہ محبوب فرما دیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے. یہ کچھ اتنی نسبت تھوڑی. اور نسبت کی بات تو یہ ہے، آپ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ کی شفا دیکھیں. ہاں جی، صوفی بھی ہے اور مستند بندہ بھی ہے. آپ کو وہاں دیکھیں کہ آپ ان کے پہلی جو ہے انہوں نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہا کہ علیہ امت الاجماع، کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے، امت کا. اور جب آئے نا اجماع کی بات تو اجماع سے یہ بات نہیں ہے میں نے کہہ لیا، خلیل صاحب نے کہہ دیا، فرید صاحب نے کہہ دیا، جناب مدنی صاحب نے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا، اجماع ہو گیا. اور جب بات آئے نا علیہ امت الاجماع تو اس اجماع میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو صدیق اکبر نظر آئیں گے، فاروق اعظم نظر آئیں گے، عثمان غنی نظر آئیں گے، علی المرتضیٰ شیر خدا نظر آئیں گے. اس کے اندر آپ کو امام جلال الدین سیوطی نظر آئیں گے، اس کے اندر آپ کو عاشق مدینہ امام مالک نظر آئیں گے، اس میں آپ کو سراج الامہ جو ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نظر آئیں گے. آپ کو فقیہ ملت اس میں آپ کو امام شافعی نظر آئیں گے یا امام احمد بن حنبل نظر آئیں گے. اجماع اس بات یہ ہوتا ہے اجماع کے اندر یہ شخصیات ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں علیہ اجماع. قاضی یا فرماتے ہیں علیہ اجماع الامہ، اس بات پر امت کا اجماع ہے. کس بات پر؟ کہتے ہیں کہ من مس جسدہ، کہ مٹی کا وہ ٹکڑا جس نے نبی علیہ السلام کے جسم کو مس کیا ہوا ہے، جس نے حضور کے جسم کو مس کیا ہوا ہے، مٹی کا وہ ٹکڑا، فرمایا رب نے مصطفیٰ کریم کی نسبت کی وجہ سے جو آپ کے جسم کو مٹی کا ٹکڑا مس کر رہا ہے، کہا اس کی شان اور عظمت رب نے کعبے سے بھی افضل بنائی ہے، یہاں تک کہ عرش اولا سے بھی رب نے افضل بنائی ہے. جتنا قرب ہوتا ہے اتنی عظمت بھی ہوتی ہے. جن کے لیے رب نے سب کچھ بنایا ہے ان کے جسم سے نکلنے والی چیز کی یہ شان ہے، اس مٹی کی یہ شان ہے کہ وہ مٹی، آپ فرماتی اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ مکان کی جو شان ہے وہ مکین کی وجہ سے ہوتی ہے، مکین کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ امام یہاں کھڑا ہوتا ہے، جو بھی نماز پڑھائے گا امام یہاں کھڑا ہوگا، پہلی صف کی فضیلت ہے. پہلی صف کون ہوگی؟ اگر یہاں پنکھا خراب ہے، امام نے مصلی یہاں رکھ لیا تو پہلی صف کون سی ہوگی؟ سارا کمرہ، آپ اندر کا سارا فرش ہم نے نئی ٹائل لگوانی ہے، ہم نے پوری مسجد کو اکھاڑ دیا، باہرلا حصہ ہے، امام کا مصلی اس دروازے کے باہر ہے تو پہلی صف کون سی ہوگی؟ تو پہلی صف کی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد دوسری کی ہے، اس کے بعد تیسری کی ہے. تو مکین کے ساتھ جتنا آپ کا قرب ہے فضیلت اتنی آپ کی زیادہ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر مٹی لگ جائے تو اس کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ کے عرش سے اولا اور افضل ہو. حاضرین گرامی، جو حسین میرے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین کی عظمت کا عالم کیا، اس حسین کی شان کیا ہوگا؟
ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اسی لیے کسی نے کہا کہ کونین میں بلند ہے اور رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے اور رتبہ حسین کا، فرش بری سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش بری سے عرش تک شہرا حسین کا، کیونکہ سلطان دو جہان ہے اور نانا حسین کا، سلطان دو جہان ہے اور نانا حسین کا، پل دو پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں اور زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، کیونکہ سلطان دو جہان ہے نانا ہیں جی۔ جس حسین کے بارے میں حضور فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین مجھ سے اور میں، اس حسین کی عظمت کیا ہوگی؟ تو یہ تھوڑی باتیں ہمارے پاس مستند باتیں، ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے جی پنگھوڑے سے آواز آئی، گھوڑے کے اوپر سے آواز آئی، اونٹ سے آواز آئی، آگے سے آواز آئی، پیچھے سے آواز آئی، آواز وہی ہے جو مدینے کے تاجدار نے لگائی، بس اور بات ہم کسی اور آواز کے قائل ہی نہیں ہیں۔ آواز وہ ہے جو حضور کے صحابہ نے ہم تک پہنچائی۔ حضرت جامعہ ترمذی، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے، ماں بیمار تھی، ماں کی خدمت میں تھا، ان کی گھر حضور کی گھر سے دور تھا، مسجد نبوی سے دور تھا، اور صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ اگر حضور کی زیارت پورا دن نہ ہوتی تھی تو رات نہیں گزرتی تھی، رات نہیں گزرتی تھی، ہاں جی رات نہیں گزرتی تھی، ایسے بھی لوگ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے ایک دفعہ فرمایا تھا، زور نے غیباً تحتن حباً، ابو ہریرہ پیچھے جا یار کچھ دنوں بعد ملے گا، کم ملے سے محبت بڑھتی ہے، اٹھے ہی ابھی تھوڑے ہی دور گئے تھے نا تو ستون درمیان میں آیا تھا، حضرت ابو ہریرہ کی چیخیں نکل گئی، دوڑ کر حضور کے قدموں میں گر گئی، یا رسول اللہ میں تو اتنا بھی گوارہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے چہرے اور میرے آنکھوں کے سامنے ستون آ جائے، میں آپ کے سامنے کیسے رہ سکتا ہوں؟ یہ تو وہ دیدار تھا کہ صحابہ نے نماز چھوڑ دی تھی، بخاری کی حدیث پہلی جلد سے بنایا حضور نے، فَحَمَمْنَا أَن نَفْتَتَنَا بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ مِنَ الْفَرِّ، یہ بخاری کے حدیث، صحابہ نے فرمایا میں نے کہا چھوڑو نماز کو، یار کا دیدار کرتے نمازیں ہوتی رہیں ہیں، نمازیں جو قضا ہوں پھر سے ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں، حضور کے حسن کا عالم تو یہ تھا۔ اور حضور کے وصال کے بعد بھی صحابہ کا یہ عالم تھا، صحابہ بڑے بے چین رہتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ چھوڑ گئے تھے، کہاں ان گلیوں میں حضور نظر نہیں آتے، حضور گلی اچھیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جناں دے ساوے، جس دم نال ہتانگ ساکو او دم نظر نہ آوے، گلیاں سونج اجاڑ ڈسیمن تے ساکو ویڑا کھاون آوے، یار فریدہ اتھاں کی وسنا جتے یار نظر نہ آوے۔ حضور کے وصال کے بعد چلے گئے وہاں رہے، پھر حضور خواب میں تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا بلال تو ہمیں چھوڑ کے آ گیا ہے جی، ہمیں چھوڑ کے آ گیا۔ حضرت بلال کی چیخیں نکل گئی، اونٹنی پہ سوار آئے، پھر مدینہ آ گئے، تو رہ نہیں سکتے تھے۔ جب حضور کے وصال کے بعد دیکھنا چاہتے تھے نا تو حدیث پاک